الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ محترم بزرگوں، دوستو، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، روزانہ ہمارے یہاں پہ تفسیر کا سلسلہ چلتا ہے اور اس میں ابتدائی آیتیں اور ابتدائی صورتیں جو بنیادی طور پر ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہیں اور عموماً نمازوں میں جن صورتوں کو پڑھا جاتا ہے ان کی تفسیر ہوتی ہے، تاکہ ان چھوٹی چھوٹی صورتوں میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کا کیا پیغام ہے، یہ ہمیں معلوم ہو جائے گا تو نمازیں پڑھنے میں آسانی ہوگی، نمازوں میں دھیان نصیب ہو جائے گا، نمازوں میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا استحضار نصیب ہو جائے گا۔ اور جیسا کہ آج کل لوگوں کو عموماً شکایت ہوتی ہے کہ نمازوں میں دھیان نہیں رہ رہا، نمازوں میں توجہ نہیں رہتی، نمازوں میں خیال نہیں رہتا، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ قرآن پاک کی ان صورتوں کی تفسیر سن لی جائے تو انشاءاللہ نمازوں میں دھیان بھی نصیب ہوگا اور نمازوں میں جو وسوسے اور دوسرے خیالات وغیرہ آتے ہیں وہ خیالات دور ہو جائیں گے۔ سورہ فاتحہ کی جو تفسیر ہماری مکمل ہوئی ہے وہ 5 پارٹوں میں آئی ہے، اس کو بھی ہمارے یوٹیوب چینل سے سن سکتے ہیں۔ آج جیسا کہ ہم نے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی صورت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس صورت کا نام ہے سورہ اخلاص۔ یہ ایسی صورت ہے جو تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہی ہے۔ سورہ اخلاص، جس کو قل هو اللہ احد بھی کہتے ہیں، اخلاص کے معنی ہیں کسی چیز کو اللہ کے لیے خالص کر دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص کر دینا، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں پیورٹی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ اپنے اعمال اور اپنے اخلاق اور اپنے افعال اور اپنے کردار کے اعتبار سے صرف میرا ہو جائے، اس کی عبادت میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہ ہو، اس کو سورہ اخلاص کہتے ہیں۔ اس صورت کو سمجھنے کے لیے اس کا شان نزول بھی سمجھنا مناسب ہے۔ جب مکہ مکرمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ پورے مکۃ المکرمہ میں ہر طرف بتوں کی پوجا کی جاتی ہے۔ لوگ اس زمانے میں اپنے ہاتھوں سے اپنے بتوں کو بناتے تھے اور انہی کی پوجا کرتے تھے، اور سب کا اپنا اپنا الگ الگ عقیدہ تھا۔ کوئی بت روزی دینے والا، کوئی بت بارش برسانے والا، کوئی مورتی ان کا خالق، کوئی مورتی ان کے آبا و اجداد کا بھی خالق۔ آسمان و زمین اور دریا، سمندر، ہوائیں، چاند، سورج، سب کے الگ الگ معبودوں کو انہوں نے بنا لیا تھا۔ من گھڑت تھے، ان کی کوئی اصل نہیں تھی۔ لوگ اپنے ہاتھوں سے بت بناتے تھے اور انہی کو پوجتے تھے، انہی کی عبادت کرتے تھے، انہی کو اپنا مشکل کشا کہتے تھے، انہی کو اپنا حاجت روا کہتے تھے، انہی کو کارساز کہتے تھے۔ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں، اس ماحول میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کو کھولا اور وہاں پر ویسے پرخطر ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ جن بتوں کو تم نے اپنے ہاتھوں سے خود بنایا ہے یہ تمہارے کیسے مشکلوں کو دور کر سکتے ہیں، یہ تمہاری کیسے حاجتوں کو پورا کر سکتے ہیں۔ حاجتیں تو وہی پورا کر سکتا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، یہ بت تو، یہ مورتیاں تو ایسی ہیں جن کو تم نے پیدا کیا ہے۔ یہ پہاڑوں کا مالک، یہ پہاڑوں کا مالک، دریاؤں کا مالک، سمندروں کا مالک، ہواؤں کا مالک، چاند سورج کا خالق، سب اسی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیے۔ تو عبادت بھی اسی کی کرنا چاہیے جس نے ان ساری چیزوں کو دنیا میں پیدا کیا۔ دنیا کا کوئی اور چیز معبود اور عبادت کے قابل نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو توحید کا پیغام دیا تھا، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو وہ توحید کا پیغام بتا رہے تھے۔ لا الہ الا اللہ کے معنی یہی ہے، اللہ کے سوا کوئی لائق نہیں۔ یہ دعوت آپ نے مکے کے لوگوں کے سامنے پیش کی۔ اس وقت بعض جاہلوں کا
سوال تھا کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سوال کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس مادے کے بنے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کس چیز کے بنے ہوئے ہیں؟ تم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانو، اللہ ہی ہمارے کارساز، اللہ ہی ہمارے خالق ہیں، تو ہمارے ہاتھوں ہم نے جن بتوں کو بنایا ہے ان کو کہ مٹی، پانی وغیرہ چیزوں سے ہم نے بنایا ہے، تو اللہ کو کس چیز سے بنایا گیا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سونے کے بنے ہوئے ہیں، یا اللہ چاندی کے بنے ہوئے ہیں، یا اللہ لوہے کے بنے ہوئے ہیں، یا اللہ لکڑی کے بنے ہوئے ہیں؟ کس چیز سے اللہ کو بنایا گیا ہے؟ اس لیے کہ ان کے دماغوں میں اللہ کا تصور اور خدا کا تصور اور خدا کی تصویر اور شکل ایسی بنی ہوئی تھی، وہ سوچتے تھے کہ اللہ بولے تو اسے بھی کوئی اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا ہوگا، خدا بولے تو اس کو بھی کسی نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا ہوگا۔ تو ان جاہلوں نے آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بھی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا۔ اور دوسرے بعض لوگ آئے، انہوں نے اللہ کے بارے میں یہ سوال کیا کہ اللہ کا نسب کیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نسب اور شجرہ نسب کیا ہے؟ نسب کا مطلب اس کا خاندان کا سلسلہ کیا ہے، اس کے خاندان کی کڑی کیسی ہے؟ کیونکہ جب دنیا میں ہم کسی کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ تم کس کے بیٹے ہو، تمہارا باپ کون ہے، تمہاری ماں کون ہے، تمہارا دادا کون ہے، اس کا نسب ہم معلوم کرتے ہیں۔ اور لوگوں نے آ کر سوال کیا اللہ کے نبی سے، تو اللہ میاں کا نسب کیا ہے، وہ کس کے بیٹے ہیں، کس کے پوتے ہیں؟ اس طرح کے جاہلانہ اور فضول سوالات کیے۔ اگر ذرا وہ اپنی عقل پر غور کر لیتے، اگر اپنی سوچ کو تھوڑا استعمال کر لیتے، تو ان کو بھی معلوم ہو جاتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتوں کی طرح پتھر یا پیتل یا لوہے یا سونے چاندی سے بنے ہوئے نہیں ہیں، وہ تو خدا وحدہ لا شریک ہے۔ خدا تو وہ ہوتا ہے جو کسی چیز کا محتاج نہیں ہوتا، سب لوگ اس کے محتاج ہوتے ہیں۔ اگر وہ سونے کا بنا ہوا ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا اپنے بننے میں سونے کا محتاج ہے، اگر خدا چاندی کا بنا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا اپنے بننے میں چاندی کا محتاج ہے، اگر خدا مٹی سے بنا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک مٹی نہ ہو خدا بن نہیں سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے بنے ہوئے نہیں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے تو اللہ ہے۔ معمولی انسان، معمولی تھوڑی بہت عقل رکھنے والا بھی انسان سمجھ سکتا تھا، لیکن انہوں نے ایسے فضول اور بیکار اور جاہلانہ سوال اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت سورہ اخلاص نازل فرمائی، جس میں بڑے عجیب و غریب انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بیان فرمائی گئی۔ اسی لیے فرمایا یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ ایک تہائی کا مطلب 1/3۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تم سب لوگ آ جاؤ، سارے صحابہ جمع ہو گئے، تو آپ نے فرمایا کہ میں 1/3 قرآن کریم کی تلاوت کروں گا۔ تو قرآن پاک جب اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو جمع کر کے ان کے سامنے تلاوت کی، تو سورہ اخلاص ان کے سامنے تلاوت فرمائی، اور پھر فرمایا کہ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے، یہ قرآن کا 1/3 حصہ ہے۔ اسی لیے فقہاء کرام نے اس حدیث سے مسئلہ نکالا کہ اگر کوئی شخص سورہ اخلاص کی تلاوت کر لے تو اس کو 1/3 قرآن کے برابر ثواب ملے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی سورہ اخلاص کو قل هو اللہ احد کو 3 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 1 قرآن پاک کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ صورت حاجتوں کی کفایت کا ذریعہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص یہ صورت صبح شام پڑھا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجتوں کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ اب اس صورت کا ترجمہ سمجھیے۔ سب سے پہلی آیت ہے قل هو اللہ احد۔ اے نبی جی آپ ان کافروں اور مشرکوں اور جاہلوں سے فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اکیلے ہیں، تنے تنہا ہیں۔ یعنی جو لوگ آپ سے سوال کر رہے ہیں، کوئی سوال کر رہا ہے اللہ کس چیز کے بنے، کوئی سوال کر رہا ہے اللہ کا نسب کیا ہے، ان سب سے آپ کہہ دو کہ اللہ تو ایک ہیں۔ احد عربی زبان میں ایک لفظ ہوتا ہے احدن اور ایک لفظ ہوتا ہے واحدن، دونوں کے معنی ایک ہیں، ایک ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ لفظ ایک، یعنی دونوں میں تھوڑا فرق ہے، لیکن دونوں میں معنی کے اعتبار سے، مطالب کے اعتبار سے، مطلب کے اعتبار سے تھوڑا فرق ہے۔ ترجمہ تو دونوں کا ایک ہی ہے، لیکن معنی اور مطالب کے اعتبار سے تھوڑا بہت فرق ہے۔ لفظ احدن اور واحدن میں فرق یہ ہے کہ لفظ احدن
واحد مقابل میں ہوتا ہے، واحد کا مقابل اور اس کا اپوزٹ ورڈ ہوتا ہے اثنین، ثلاثہ، اربع. جیسے ایک کے مقابلے میں دو، تین، چار جس طرح ہوتے ہیں، ایک کے مقابلے میں لفظ استعمال ہوتا ہے انگریزی میں دو، تین، چار. ون کے مقابلے میں ٹو، اپوزٹ میں ٹو، تھری، فور جس طرح استعمال ہوتے ہیں، اسی طرح واحدن ہے، اس کے اپوزٹ میں بھی استعمال ہوتا ہے اثنین، ثلاثہ، اربع. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ واحد ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا دو نہیں ہے، تین نہیں ہے، چار نہیں ہے، پانچ نہیں ہے، بلکہ خدا تو ایک ہے. گویا کہ ایک سے زیادہ کی نفی کی گئی. اور احدن اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کا کوئی جز نہ ہو. جز کا مطلب جس کا کوئی حصہ نہ ہو، جس کے کوئی پارٹ نہ ہو. اللہ تبارک و تعالی واحد بھی ہے، احد بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے جیسا دنیا میں کوئی بھی نہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کے پارٹ بھی دنیا میں کوئی نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہر پارٹ سے، اللہ تبارک و تعالی ہر جز سے، اللہ تبارک و تعالی ہر حصے سے اللہ تبارک و تعالی پاک و صاف ہے. اور اللہ تبارک و تعالی اجزاء سے بھی، مادے اور اجزاء سے بھی پاک ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالی کسی چیز سے بنے ہوئے بھی نہیں ہیں. جیسے تمہارے بت ہیں، کوئی سونے سے بنا ہوا ہے، کوئی تانبے سے بنا ہوا ہے، کوئی مٹی سے بنا ہوا ہے، کوئی پیتل سے بنا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی ایسی ذات ہے جو خود تمام ذاتوں کی خالق ہے. ساری کائنات میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں، وہ چھوٹی ہو یا بڑی، اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی. لہٰذا اللہ تعالیٰ احد ہے، اس کا کوئی جز نہیں، وہ کسی سے مرکب نہیں، اس کو کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں اللہ تبارک و تعالی. دوسری آیت میں فرمایا اللہ الصمد. جب اللہ تبارک و تعالی تنہا ہیں، اللہ تبارک و تعالی تنہا خالق و مالک ہیں، تو آگے کا جملہ ہے اللہ تبارک و تعالی. اس سے خود معلوم ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالی کو دنیا کی کسی چیز کی ضرورت نہیں. اللہ الصمد، اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہیں. قرآن کریم میں صمدن کا ترجمہ عموماً کیا جاتا ہے اللہ بے نیاز ہے، لیکن اس سے اس لفظ کا پورا مفہوم صحیح ادا نہیں ہو سکتا. صمدن عربی زبان میں ایسی ذات کو کہتے ہیں کہ ساری مخلوقات اس کی محتاج ہو، وہ کسی کا محتاج نہ ہو. یعنی جس مخلوق کو جو حاجت اور جس چیز کی ضرورت پیش آئے، اس کے پاس، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مخلوق کی ہر ضرورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کر دیتے ہیں. اور خود ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں. اس کو کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو کسی چیز کی ضرورت پڑی، وہ دوسروں کے پاس جا کر اپنی ضرورت کو پورا کرا رہا. جب یہ فرمایا اللہ صمد، اللہ تبارک و تعالیٰ صمد ہے، یعنی سب کو اس کی ضرورت ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی کسی چیز کا محتاج نہیں، دنیا کی ساری چیز اس کی محتاج ہے. دنیا کی ساری چیز اس کی محتاج ہے، وہ دنیا میں کسی کا محتاج نہیں. اگر کوئی آدمی بالفرض کسی چیز سے، سونے سے، چاندی سے، لوہے سے بنا ہوا ہوتا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنے وجود میں اس سونے کا محتاج. سونے چاندی کے زیورات ہوتے ہیں، جیولری ہوتی ہیں، وہ سونے چاندی کے زیورات کو سونے اور چاندی سے بنایا جاتا ہے. جب تک وہ جیولری سونا چاندی نہیں ہوگا، تب تک وہ جیولری بھی نہیں بن سکتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے سونا موجود نہ ہوا، جب تک سونا ہوگا اس نے سونے کو ڈھالا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کیا، ہر چیز اس کی محتاج ہے، وہ دنیا میں کسی چیز کا محتاج نہیں. انسان بھی دیکھ لیں، انسان گوشت کا محتاج ہے، ہڈیوں کا محتاج ہے، پوست کا محتاج ہے. لہٰذا انسان گوشت، پوست اور ہڈیوں کا محتاج ہوا. اگر یہ چیزیں نہ ہو تو انسان کا وجود ہی ختم ہو جائے. جبکہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہ گوشت ہے، نہ پوست ہے، نہ ہڈی ہے، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ پیتل ہے، نہ انسان کے لیے کسی چیز کی ضرورت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جسم بھی ہماری طرح کا جسم نہیں، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے حساب سے ہیں. پھر آگے فرمایا لم یلد ولم یولد. یہ در حقیقت ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو یہ سوال کر رہے تھے کہ اللہ کا نسب کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا باپ دادا کون ہے، اس کی اولاد کون ہے. فرمایا نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ اس سے کوئی جنا گیا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کسی سے پیدا نہیں ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی کوئی دنیا میں پیدا نہیں ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب حکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تو سب حکم کے محتاج ہے.
اگر دنیا میں انسان اپنے پیدا ہونے کے لیے اپنے ماں باپ کا محتاج ہوتا ہے، ماں باپ ہیں، ان کی شادی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ذریعہ بنایا انسان کی دنیا میں وجود میں آنے کا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی حضرت حوا علیہ السلام سے نکاح ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو ذریعہ بنایا کائنات کے وجود میں آنے کا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا انسان اپنے بننے میں اپنے ماں باپ کا محتاج ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بننے میں کسی کا محتاج نہیں، اسی لیے فرمایا لم یلد ولم یولد، اللہ کا کوئی بیٹا بھی نہیں اور اللہ کا کوئی باپ دادا بھی نہیں، کوئی اس کا ہم پلہ نہیں۔ آخر میں فرمایا ولم یکن لہ کفوا احد، نہ کوئی اس کا ساجی ہے، نہ کوئی اس کا ہم پلہ ہے، نہ کوئی اس کا شریک ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ جتنی مخلوقات دنیا میں پائی جاتی ہے ان کا مثل بھی ہوتا ہے، ایک انسان ہے دوسرا انسان اس کے ہم پلے ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ہم پلہ، اللہ تعالیٰ کا ساجی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک دنیا میں کوئی نہیں۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ اللہ ہے، تنے تنہا ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ اسی لیے کیا ہوا تو نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تنے تنہا ہے تو صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ اب بندے کا کام یہ ہے کہ جب عبادت کرے تو مشکل کشا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانے، مدد کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانے، حاجت روا اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانے۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ جو مشرکین تھے یہ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ یہ ہمارے بت ہماری حاجت روائی کرتے ہیں، ہماری مشکل کشائی کرتے ہیں، ہمارے کام بناتے ہیں، اسی وجہ سے ہم ان کو پوجتے ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کو ان باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ سورہ اخلاص توحید کا درس دیتا ہے۔ توحید کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننا، عبادتوں میں پیورٹی لانا، اخلاص لانا، کیونکہ سورہ اخلاص اسی بات کا درس دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو حاجت روا اور مشکل کشا نہ سمجھا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دوسروں کا محتاج نہ سمجھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو ایسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا کے ساتھ جب چاہے جیسا چاہے معاملہ کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کوئی حکم کو چلا نہیں سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کسی کا حکم بھی چل نہیں سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ تنے تنہا ہے۔ تو اسی لیے اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں شریک کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نہیں ہے، دو ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نہیں ہے، تین چار ہیں، یہ ذات میں شریک کرنا ہوا۔ اللہ کی صفات میں شریک کرنے کا مطلب کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ روزی دیتے ہیں، اللہ کے ساتھ ساتھ انہوں بھی، ہمارے انہوں ہے نا دنیا میں، انہوں بھی روزی دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برساتے ہیں، دنیا میں انہوں بھی ہے نا، انہوں بھی بارش۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد دیتے ہیں تو فلاں درگاہ میں فلاں علاقے میں جو صاحب ہیں انہوں بھی اولاد دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیماریوں سے شفا دیتے ہیں تو فلاں علاقے میں جو حضرت ہیں وہ بھی بیماریوں سے شفا دیتے ہیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں شریک ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ اخلاص کے ذریعے سے ساری انسانیت کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ سورہ اخلاص میں جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص کی تعلیم ہے، اسی طرح ساری انسانیت کو اخلاص اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ تو آج سورہ اخلاص کا درس ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو رمضان کی رحمتوں، برکتوں اور عظمتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہمارے اس پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچا سکتے ہیں۔ جو حضرات آج کا ہمارا پیغام نہیں سنے تو ان کے لیے یوٹیوب چینل پہ بھی اس کو کل تک انشاءاللہ نشر کر دیا جائے گا۔ ہمارے خادر قاسمی یوٹیوب چینل ہے تو اس پہ بھی سبسکرائب ہو کے وہاں پر بھی ہمارے تفسیر کا سلسلہ سن سکتے ہیں۔ اور جو حضرات اس مرتبہ اب سن رہے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب میں آنے کے بعد اس کو بھی زیادہ سے زیادہ دوسروں تک پہنچائے تاکہ وہ بھی قرآن کو صحیح سمجھنے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔